کہ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 40 سَنَةً عَافَيْتُهُ مِنْ بَلَايَا الثَّلَاثِ الجنون والجذام والبرص. جب میرا بندہ یا بندی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اسے جنون اور جذام اور برص سے محفوظ کر دیتا ہوں. یہ 3 بڑی بیماریاں ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً جب وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو میں خود اس کے دل میں اپنی طرف دھیان پیدا کر دیتا ہوں. کہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جی ہوں تو جی 60 سال دے ہو گئے ہیں کوئی اللہ اللہ کر لو. یہ ہماری زبان میں ایسے کہتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ جب وہ 70 برس کا اللہ کا بندہ یا بندی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً جب وہ 80 برس کا ہو جاتا ہے تو کتبت حسناتہ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں لکھتے رہو اور گناہوں کو بس درگزر ہی کرو. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً جب وہ 90 برس کا ہو جاتا ہے یہ قمری سال مراد ہیں اس سے کیونکہ اس وقت تقویم شمسی نہیں تھی قمری تھی. تو جب وہ 90 برس کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض یہ تو اللہ کا قیدی ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. وشفع فی اہلہ اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے گھر والوں کے حق میں شفاعت کا اختیار دے گا کہ میرا بندہ یا بندی جس کو کہتے ہو تمہاری وجہ سے میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قمری لحاظ سے تو 90 کو ٹچ کر گئے تھے تو یہ سارے فضائل اللہ نے ان کے لیے مقدر فرما دیے. ویسے بھی ان کو ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی اور علمی گھرانے میں ہی آنکھ بند کی تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. اگر اللہ راضی ہے میری بہنوں میرے بھائیوں تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں ہے. دیکھنے میں خوفناک نظر آتا ہے مٹی میں دبا دیتے ہیں تو لیکن مجھے پھر تسلی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی مٹی میں ہی دبایا تو ان کے لیے بیڈ روم بنوا کے نہیں چھوڑا. تو اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ السلام ملی جالک السلام علیکم. عظم اللہ اجرکم واحسن الیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ. بیٹھ جائے میں تھوڑی بات کر رہا تھا بیٹھ جائے.
مرنے والے سے اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت اور نہ کوئی خوشخبری ہے، نہ اس سے عالی شان کوئی پیغام ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 2.25 سال حکومت کی، 92 لاکھ مربع میل سے اوپر، 92 لاکھ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تھا، اس سے آگے مزید فتوحات ہوئیں۔ تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجا بن حیوہ جو دمشق کے قاضی تھے انہیں بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، میں نے اپنے چچا عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی جب میں نے گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا اور رنگ اس کا سیاہ پڑ چکا تھا، اور عبد الملک ابن مروان کی یہ رخسار تھے یہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ تھے۔ تو اس کے بعد میں نے ولید کو قبر میں اتارا، عبد الملک کا بیٹا جو بنا، تو اس کی بھی جب میں نے کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹا ہوا تھا اور سیاہ کالا رنگ پڑ چکا تھا۔ لیکن ولید تہجد میں 10 پارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا روزانہ۔ کہ پھر میں نے سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں اتارا، وہ بنو امیہ کے خلفاء میں سب سے حسین شخص تھے۔ تو جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو وہ میت ہلنے لگی، تو سلیمان بن عبد الملک کے بیٹوں نے کہا حی والدنا، تو حضرت ہمارے والد زندہ ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بل عجل اللہ بالعقوبہ، زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا، وارو ہو۔ تو کہنے لگے جب ان کو اتارا میں نے قبر میں اور ان کے کفن کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا اور سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں تو مجھے ذرا دیکھ لینا کہ میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے۔ تو پہلوں نے حکومت کو اپنی مرضی سے استعمال کیا، حکومت کے لیے ظلم و ستم کے بازار گرم کیا، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس میں اللہ کے امر کو زندہ کیا۔ 2.25 سال میں پوری اسلامی مملکت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ تو جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ایک ایسے ہوا کا بگولا اٹھا اور اس میں ایک پرچہ گھوم رہا تھا، وہ گھومتے 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 آ کر ان کے سینے پر گرا۔ جب اس کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر، اور دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر ان کو قبر میں رکھا تو رجا بن حیوہ وصیت کے مطابق اترے، تو کفن کو کھولا تو دیکھا چہرہ قبلے کی طرف تھا، اور کأنہ فلقۃ قمر، ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں رات کے چاند کا کوئی ٹکڑا قبر میں اتار دیا گیا ہو۔ تو پھر یہ سارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی الوداع سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، وہ ہر جمعے ان کو خواب میں ملتا تھا، ایک جمعے وہ آیا نہیں خواب میں، اس سے اگلے جمعہ وہ خواب میں آیا۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا آپ پچھلے جمعے نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا ابا پچھلے جمعے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا، شہادت تھی، زہر دیا گیا تھا، تو اللہ نے تمام شہداء سے کہا تھا اس کے جنازے میں شرکت کرو، تو ہم سارے ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب ان کی اور پہلوں کی حکومت کا فرق کہ عید کے موقع پر 12 بیٹے بیٹیاں، تو بچوں نے
ماں سے مطالبہ کہ فاطمہ بنت عبد الملک آپ کی بیگم ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ میں سیاسی لحاظ سے اتنی بڑی کوئی خاتون نہیں آئی، دادا خلیفہ، باپ خلیفہ، 4 بھائی خلیفہ، خامند خلیفہ، اتنا بڑا سٹیٹس آج تک کسی عورت کو نہیں ملا۔ تو جب خلافت سنبھالی تو فرمایا فاطمہ اب میں تیرا اب حق ادا نہیں کر سکتا، طلاق لینا چاہو تو میں حاضر ہوں، ساتھ رہنا چاہو تو میری خوشی ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے خوشی کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں تو دکھ میں تمہیں چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گی۔ جب یہ سفر فرماتے تھے عمر بن عبدالعزیز تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان ہوتا تھا، اکیلے عمر بن عبدالعزیز کا، ان کے کپڑے، ان کے سامان راحت ہوتے تھے۔ اور جب انتقال ہو رہا تھا تو ایک ان کے مسلمہ بن عبد الملک ایک بڑے نیک بنو امیہ میں سے تھے، تو جہاد قسطنطینیہ بھی انہوں نے کیا، تو وہ بہن سے کہنے لگے کہ کپڑے میلے ہیں تبدیل کرا دو، انہوں نے کہا جی کرا دیتی ہوں۔ اگلے دن آئے تو وہی کپڑے، کہا میں نے کہا تھا کپڑے تبدیل کرا دیتی، کہا جی کرا دیتی ہوں۔ تیسرے دن آئے تو پھر وہی کپڑے، تو ان کو تھوڑا سا تنبیہ کر کے کہا کہ کتنی دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں ملنے والے، حال پوچھنے والے، کپڑے تو بدلوا دیتی، تو وہ رونے لگی۔ کہا بھائی یہی ایک جوڑا زیب تن ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک جوڑا پہنا ہوا ہے۔ بچوں نے ماں سے کہا کہ عید کا موقع ہے ہمیں کپڑے لے کر دو، تو عمر بن عبدالعزیز جب گھر تشریف لائے تو فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی کہ بچے کپڑوں کا تقاضا کر رہے ہیں، فرمانے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہیں۔ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی دوں گی، اور گھر کا خرچہ میں گھر میں ہی کوئی اس سود کو کاٹ کے میں چولہا چلا لوں گا۔ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو ان کے خزانچی، ان کے غلام ہی تھے، وزیر خزانہ مزاحم ان کا نام تھا رحمہ اللہ، کہ باہر گئے اور مزاحم کو بلا کے فرمایا بھائی ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو ہمیں اتنے دینار دے دو، ہم آگے تنخواہ میں کٹوا دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے امیر المومنین یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، آپ یہاں لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چپ کر کے گئے اور کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو میں کپڑے نہیں سلوا سکتی۔ اور جیسے عید کے موقع پر سب کا رواج ہے خاندان ملتے ہیں، تو بنو امیہ سارے ملنے آئے، تو ان کے بچوں کے کپڑے وہی پرانے اور باقیوں کے زرق برق۔ تو ان کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا جو باپ کی کاپی تھے، وہ سب سے بڑے تھے، تو کہنے لگے عبد الملک آج آپ سب بچوں کو رنج تو ہوگا کہ ہمارے باپ امیر المومنین ہو کر اس نے ہمیں کپڑے نہیں سلوا کے دیے۔ تو کہنے لگے نہیں امیر المومنین آج ہمارا سر بہت اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے قومی خزانے میں خیانت نہیں کی، ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ گھر میں داخل ہوئے تو بچیاں ایسے منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر رہی تھی، وہ دوپٹہ۔ حضرت عمر کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، کہنے لگی ما لکنہ، یہ کیا کر رہی ہو، منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ان کی گھر کی خادمہ رونے لگی کہ آج پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی ہے تو اس کی بدبو ہے، چھوڑ اے بیٹا چھوڑ۔ اسٹارٹ ہے اچھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیٹیوں نے آج کچا پیاز توڑ کر اس سے روٹی کھائی ہے تو آپ کو بدبو سے نفرت ہے۔
تو عمر رحمہ اللہ بلبلا کے روئے، اور جو کہ بیٹیوں کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے بیٹوں کی نسبت، تو فرمانے لگے میری بچی ہو، میں تمہیں بہت اعلیٰ کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک دن فاطمہ سے کہنے لگے تیرے پاس 1 درہم ہے، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تو وہ رونے لگی کہ خزانہ تو بھرا پڑا ہے، آپ 1 درہم کی گنجائش بھی نہیں آپ کے لیے؟ تو ایسے تڑپ گئے، کہنے لگے فاطمہ میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس طرح ان کا طرز خلافت تھا۔ تو 2.25 سال میں زکوٰۃ فری کر دیا 3 بر اعظم کی حکومت کو، کہاں جنوبی فرانس سے لے کر اور ملتان تک ان کی حکومت تھی۔ اور پھر جب جانے کا وقت آیا تو پھر اللہ نے اس طرح استقبال کیا کہ شہداء بھی آ رہے ہیں جنازے میں اور پرچہ گر رہا ہے، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، عمر کے لیے یہ پروانہ ہے آزادی کا۔ تو اگر اللہ راضی ہو گیا ہے ہم پر تو اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، تو کوئی اس کی تیاری اتنی مشکل بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرائض 5 بنائے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لیں، اور 1 مہینے کے روزے ہیں، اور پھر زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ البتہ جو معاشرت کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھے ہیں، ماں باپ کی خدمت، میاں بیوی کا تعلق، بہن بھائیوں کا تعلق، تو اس میں اللہ کی نبی کی آپ نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی نزل به جبریل۔ آپ نے کہا میں نے جہاں شادیاں کی اور جہاں بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے جبریل آسمان سے اللہ کا حکم لائے، پھر میں نے وہ رشتے کیے، کہ کوئی رشتہ بھی آپ نے اپنی خواہش سے نہیں کیا، انہیں حضرت زینب سے تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو جب آپ تھوڑا سا اس میں ہو رہے تھے جز بز، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، چل میں نے تیرا نکاح پڑھ دیا۔ تو آپ نے شادیاں زیادہ کر کے ہر قسم کی عورت سے کس طرح چلنا ہے یہ ہمیں سکھایا، اپنے خاندان میں کی، خاندان سے باہر کی، عرب قوم سے باہر کی، اپنے سے مالدار سے کی، اپنے سے کم سے کی، اپنے ہم عمر سے کی، عمر سے کم سے کی، عمر سے بڑی کے ساتھ کی، غصے والی سے کی، نرم والی سے کی، ہر ایک سے، اور نبھا کے دکھایا کہ آگے آنے والے وقت میں گھر کی زندگی کس طرح گزارنی ہے، چونکہ گھر کی زندگی عبادات سے نہیں بنتی، گھر کی زندگی حسن سلوک سے بنتی ہے، معاشرت سے بنتی ہے، میٹھے بول سے بنتی ہے، درگزر سے بنتی ہے۔ پھر اس میں جو سب سے نازک رشتہ ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، چاہے وہ اچھا یا برا ہے، بیٹا ہے باپ ہے، یہ رشتہ باقی ہے نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو اہم ایسا ہے کہ پہلا رشتہ آدم اور حوا میاں بیوی، اور آخری رشتہ دنیا میں بھی میاں بیوی، شادیاں ہو گئیں بچوں کی، بچیوں کی، ماں اکیلی بیٹھی ہے، باپ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور جنت میں بھی پھر میاں بیوی۔ تو اس رشتے کی اہمیت کے پیش خاطر جتنی آیات اللہ نے اتاری ہیں، کسی بھی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں ہیں، اور ہن لباس لکم کہہ کر کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ بیوی اور خامد ہے، چونکہ یہ میرا لباس ہو یا مفتی صاحب دامت برکاتہم کا لباس ہو، جسم کے سب سے زیادہ قریب۔ اس میں کوئی چیز اگر کہیں کوئی مچھر داخل ہو جائے، مکھی داخل ہو جائے، کوئی تنکا اندر چلا جائے تو تھوڑی سی نا خلش پیدا ہوتی ہے، یعنی اتنا سا بھی کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ جب ازواج مطہرات نے مل کر حضرت فاطمہ کو اپنا بنایا،
ترجمان کہ جا کے بات کرو کہ عائشہ کو ترجیح دی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر ہمیں پیچھے کیا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ ہدایہ حضرت عائشہ کی باری پر دیتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اور تو باقی ازواج تھوڑا اس کو محسوس کیا۔ تو جب حضرت فاطمہ آئیں تو وہ ایک لحاف میں تھے حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی، تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، کہ یا رسول اللہ ان ازواجک یتکلمن فی بنت ابی بکر۔ عائشہ نے کہا ان پر بھی اثر ہو گیا شکایت سن کر نا، تو وہ لہجہ میں عائشہ کہنے کے بجائے یا ام عبداللہ کہتی، جو عورت بے اولاد ہوتی تھی اس کو عزت کے لیے ام عبداللہ کہتے تھے، تو آپ نے کہا بنت ابی بکر، چبھتا ہوا جملہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا تجھے یہ پسند ہے جس سے تیرا باپ محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرے؟ کہا جی بالکل، کہا پھر مجھے عائشہ سے محبت۔ تو حضرت فاطمہ واپس چلی گئی ہیں، کہا بھائی آپ پہ نبڑ لو، میرے واسطہ کم نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان رشتوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اس میں دین کے احکام بہت زیادہ ہیں، جیسے ہدایہ کی ایک جلد ہے عبادات، باقی 3 جلدیں معاملات ہیں۔ تو آپس میں حسن سلوک اور محبت، ایک چیز کو ہم اپنا لیں کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں، زبان کا بول میٹھا کر لیں، تو ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے، رشتے آباد ہو جائیں گے۔ جو ہم سے پہلے چلے گئے، آپ تو بہت بڑا علمی گھرانہ ہے اور پیچھے نسلوں سے آپ کے گھر میں علم آ رہا ہے، آگے ابھی نواسے میں دیکھا، پوتوں میں دیکھا، اللہ اس کو قیامت تک جاری رکھے۔ میں تو ایک بہت ہی جاہل ذمہ دار خاندان سے اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغ کو ذریعہ بنایا اپنے فضل سے، اور اس طرف رخ پھیرا۔ تو جو آپ سب سے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم 3 دن ضرور لگا لیا کریں، اور آپ مستورات سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں غیبت پہ پابندی لگا دیں، آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ میرے بچے جب تھوڑے سے ہوش میں آئے نا، تو میں نے کہا دیکھو ایک معاملہ تمہارا اور اللہ کا ہے، وہ تم جانو، تمہارا اللہ جانے۔ ایک معاملہ ہمارا اور تمہارا اور عزیز و رشتہ داروں کا ہے، اس میں میری پابندی ہے کہ غیبت نہیں کرنی، نہ میرے سامنے، نہ ماں کے سامنے، نہ آپس میں۔ اس پر میں نے کوئی 10 سال لگائے کہ غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ تو اکثر میرے بچے کہتے ہیں کہ بابا آپ نے ہمیں بہت بڑے جنجال سے بچا لیا اور بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تو آپ مستورات سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں غیبت کو اگر آپ ختم کر دیں تو آپ کا گھر خوشی سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے تو اس پہ حسد کی بجائے اس کے لیے دعا کریں، تو آپ کو کبھی کوئی کسی قسم کی رنجش نہیں ہوگی۔ یہ چند ایک گزارشات ہیں، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ مفتی صاحب دعا فرما دیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا، لگا آپ ہی دعا فرما دیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم اغفر لعبدك الصالح محمد رفیع ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به منه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، ومالا خيرا من ماله، وأهلا خيرا من أهله، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ اے رب کریم، اے ذو الجلال والاکرام، تیرے نیک بندوں کے بارے میں تو ہم پہلے ہی بڑے یتیم اور فقیر ہیں،
جب تیرا کوئی نیک بندہ اٹھتا ہے تو پوری امت کا وہ دکھ بن جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ علم بھی ہو، اس کے ساتھ تقوی بھی ہو، اس کے ساتھ کیا کیا صفات ہوں۔ یہ دونوں بھائی شمس و قمر ہیں ہمارے، ایک کو تو نے بھلا لیا، باقی کی زندگی میں برکت عطا فرما، امت کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے ساتھ ان کا حشر فرما، اور ہم سے بھی راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 40 سَنَةً عَافَيْتُهُ مِنْ بَلَايَا الثَّلَاثِ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ۔ جب میرا بندہ یا بندی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اسے جنون اور جذام اور برس سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ یہ 3 بڑی بیماریاں ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً، جب وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر حاسبتہ حسابا یسیرا، میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو میں خود اس کے دل میں اپنی طرف دھیان پیدا کر دیتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جی ہوں تو جی 60 سال دے ہو گئے ہیں، کوئی اللہ اللہ کر لو، یہ ہماری زبان میں ایسے کہتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ، جب وہ 70 برس کا اللہ کا بندہ یا بندی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 برس کا ہو جاتا ہے تو کتبت حسناتہ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُہُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں لکھتے رہو اور گناہوں کو بس درگزر ہی کرو۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب وہ 90 برس کا ہو جاتا ہے، یہ قمری سال مراد ہیں اس سے، کیونکہ اس وقت تقویم شمسی نہیں تھی، قمری تھی نا۔ تو جب وہ 90 برس کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا قیدی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وشفع فی اہلہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے گھر والوں کے حق میں شفاعت کا اختیار دے گا کہ میرا بندہ یا بندی جس جس کو کہتے ہو تمہاری وجہ سے میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قمری لحاظ سے تو 90 کو ٹچ کر گئے تھے، تو یہ سارے فضائل اللہ نے ان کے لیے مقدر فرما دیے۔ ویسے بھی ان کو ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی اور علمی گھرانے میں ہی آنکھ بند کی، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ راضی ہے میری بہنوں میرے بھائیوں، تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں ہے۔ دیکھنے میں خوفناک نظر آتا ہے، مٹی میں دبا دیتے ہیں، تو لیکن مجھے پھر تسلی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی مٹی میں ہی دبایا، تو ان کے لیے بیڈ روم بنوا کے نہیں چھوڑا۔ تو اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، السلام ملی جالک
السلام علیکم آدم اللہ اجرکم واحسن الیکم وغفر لمیتکم السلام علیکم ماشاء اللہ بیٹھ جائے، میں تھوڑی بات کر رہا تھا، بیٹھ جائے۔ مرنے والے سے اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت اور نہ کوئی خوشخبری ہے، نہ اس سے عالی شان کوئی پیغام ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 2.25 سال حکومت کی، 92 لاکھ مربع میل سے اوپر، 92 لاکھ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تھا، اس سے آگے مزید فتوحات ہوئیں۔ تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجا بن حیوہ جو دمشق کے قاضی تھے انہیں بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، میں نے اپنے چچا عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی جب میں نے گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا اور رنگ اس کا سیاہ پڑ چکا تھا، اور عبد الملک ابن مروان کی یہ رخسار تھے یہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ تھے۔ تو اس کے بعد میں نے ولید کو قبر میں اتارا، عبد الملک کا بیٹا جو بنا، تو اس کی بھی جب میں نے کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹا ہوا تھا اور سیاہ کالا رنگ پڑ چکا تھا۔ لیکن ولید تہجد میں 10 پارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا روزانہ۔ کہ پھر میں نے سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں اتارا، وہ بنو امیہ کے خلفاء میں سب سے حسین شخص تھے۔ تو جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو وہ میت ہلنے لگی، تو سلیمان بن عبد الملک کے بیٹوں نے کہا حی والدنا، تو حضرت ہمارے والد زندہ ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بل عجل اللہ بالعقوبہ، زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا، واروہ۔ تو کہنے لگے جب ان کو اتارا میں نے قبر میں اور ان کے کفن کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا اور سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں تو مجھے ذرا دیکھ لینا کہ میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے۔ تو پہلوں نے حکومت کو اپنی مرضی سے استعمال کیا، حکومت کے لیے ظلم و ستم کے بازار گرم کیا، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس میں اللہ کے امر کو زندہ کیا۔ 2.25 سال میں پوری اسلامی مملکت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ تو جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ایک ایسے ہوا کا بگولا اٹھا اور اس میں ایک پرچہ گھوم رہا تھا، وہ گھومتے 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 آ کر ان کے سینے پر گرا۔ جب اس کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر، اور دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر ان کو قبر میں رکھا تو رجا بن حیوہ وصیت کے مطابق اترے، تو کفن کو کھولا تو دیکھا چہرہ قبلے کی طرف تھا، اور کأنہ فلقۃ قمر، ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں رات کے چاند کا کوئی ٹکڑا قبر میں اتار دیا گیا ہو۔ تو پھر یہ سارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی الوداع سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، وہ ہر جمعے ان کو خواب میں ملتا تھا، ایک جمعے وہ آیا نہیں خواب میں،
اس سے اگلے جمعہ وہ خواب میں آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا آپ پچھلے جمعے نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا ابا پچھلے جمعے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا، شہادت تھی، زہر دیا گیا تھا، تو اللہ نے تمام شہداء سے کہا تھا اس کے جنازے میں شرکت کرو، تو ہم سارے ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب ان کی اور پہلوں کی حکومت کا فرق کہ عید کے موقع پر 12 بیٹے بیٹیاں، تو بچوں نے ماں سے مطالبہ کہ فاطمہ بنت عبد الملک آپ کی بیگم ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ میں سیاسی لحاظ سے اتنی بڑی کوئی خاتون نہیں آئی، دادا خلیفہ، باپ خلیفہ، 4 بھائی خلیفہ، خامند خلیفہ، اتنا بڑا سٹیٹس آج تک کسی عورت کو نہیں ملا۔ تو جب خلافت سنبھالی تو فرمایا فاطمہ اب میں تیرا اب حق ادا نہیں کر سکتا، طلاق لینا چاہو تو میں حاضر ہوں، ساتھ رہنا چاہو تو میری خوشی ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے خوشی کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں تو دکھ میں تمہیں چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گی۔ جب یہ سفر فرماتے تھے عمر بن عبدالعزیز تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان ہوتا تھا، اکیلے عمر بن عبدالعزیز کا، ان کے کپڑے، ان کے سامان راحت ہوتے تھے۔ اور جب انتقال ہو رہا تھا تو ایک ان کے مسلمہ بن عبد الملک ایک بڑے نیک بنو امیہ میں سے تھے، تو جہاد قسطنطینیہ بھی انہوں نے کیا، تو وہ بہن سے کہنے لگے کہ کپڑے میلے ہیں تبدیل کرا دو، انہوں نے کہا جی کرا دیتی ہوں۔ اگلے دن آئے تو وہی کپڑے، کہا میں نے کہا تھا کپڑے تبدیل کرا دیتی، کہا جی کرا دیتی ہوں۔ تیسرے دن آئے تو پھر وہی کپڑے، تو ان کو تھوڑا سا تنبیہ کر کے کہا کہ کتنی دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں ملنے والے، حال پوچھنے والے، کپڑے تو بدلوا دیتی، تو وہ رونے لگی۔ کہا بھائی یہی ایک جوڑا زیب تن ہے اور کچھ نہیں، یہ ایک جوڑا پہنا ہوا ہے۔ بچوں نے ماں سے کہا کہ عید کا موقع ہے ہمیں کپڑے لے کر دو، تو عمر بن عبدالعزیز جب گھر تشریف لائے تو فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی کہ بچے کپڑوں کا تقاضا کر رہے ہیں، فرمانے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہیں۔ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی دوں گی، اور گھر کا خرچہ میں گھر میں ہی کوئی اس سود کو کاٹ کے میں چولہا چلا لوں گا۔ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو ان کے خزانچی ان کے غلام ہی تھے، وزیر خزانہ مزاحم ان کا نام تھا رحمہ اللہ، کہ باہر گئے اور مزاحم کو بلا کے فرمایا بھائی ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو ہمیں اتنے دینار دے دو، ہم آگے تنخواہ میں کٹوا دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے امیر المومنین یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، آپ یہاں لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھپ کر کے گئے اور کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو میں کپڑے نہیں سلوا سکتی۔ اور جیسے عید کے موقع پر سب کا رواج ہے خاندان ملتے ہیں، تو بنو امیہ سارے ملنے آئے، تو ان کے بچوں کے کپڑے وہی پرانے اور باقیوں کے زرق برق۔ تو ان کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا جو باپ کی کاپی تھے، وہ سب سے بڑے تھے، تو کہنے لگے عبد الملک آج آپ سب بچوں کو رنج تو ہوگا کہ ہمارے باپ امیر المومنین ہو کر اس نے ہمیں کپڑے نہیں سلوا کے دیے۔ تو کہنے لگے نہیں امیر المومنین آج ہمارا سر بہت اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے قومی خزانے میں خیانت نہیں کی، ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ گھر میں داخل ہوئے تو بچیاں ایسے منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر رہی تھی، وہ دوپٹہ۔ حضرت عمر کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، کہنے لگی ما لکنہ، یہ کیا کر رہی ہو، منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ان کی
گھر کی خادمہ رونے لگی کہ آج پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی ہے تو اس کی بدبو ہے. چھوڑ اے بیٹا چھوڑ. اسٹارٹ ہے اچھا. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیٹیوں نے آج کچا پیاز توڑ کر اس سے روٹی کھائی ہے تو آپ کو بدبو سے نفرت ہے. تو عمر رحمہ اللہ بلبلا کے روئے، اور جو کہ بیٹیوں کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے بیٹوں کی نسبت. تو فرمانے لگے میری بچیوں، میں تمہیں بہت اعلیٰ کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اور ایک دن فاطمہ سے کہنے لگے تیرے پاس 1 درہم ہے، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے. تو وہ رونے لگی کہ خزانہ تو بھرا پڑا ہے، آپ 1 درہم کی گنجائش بھی نہیں آپ کے لیے. تو ایسے تڑپ گئے، کہنے لگے فاطمہ میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اس طرح ان کا طرز خلافت تھا. تو 2.25 سال میں زکوٰۃ فری کر دیا 3 بر اعظم کی حکومت کو. کہاں جنوبی فرانس سے لے کر اور ملتان تک ان کی حکومت تھی. اور پھر جب جانے کا وقت آیا تو پھر اللہ نے اس طرح استقبال کیا کہ شہداء بھی آ رہے ہیں جنازے میں اور پرچہ گر رہا ہے، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. عمر کے لیے یہ پروانہ ہے آزادی کا. تو اگر اللہ راضی ہو گیا ہے ہم پر تو اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں. تو کوئی اس کی تیاری اتنی مشکل بھی کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرائض 5 بنائے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لیں اور 1 مہینے کے روزے ہیں، اور پھر زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے. البتہ جو معاشرت کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھے ہیں. ماں باپ کی خدمت، میاں بیوی کا تعلق، بہن بھائیوں کا تعلق. تو اس میں اللہ کی نبی کی آپ نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی نزل به جبریل. آپ نے کہا میں نے جہاں شادیاں کی اور جہاں بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے جبریل آسمان سے اللہ کا حکم لائے پھر میں نے وہ رشتے کیے. کہ کوئی رشتہ بھی آپ نے اپنی خواہش سے نہیں کیا. انہیں حضرت زینب سے تو کر ہی نہیں سکتے تھے. تو جب وہ آپ تھوڑا سا اس میں ہو رہے تھے جز بز تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، چل میں نے تیرا نکاح پڑھ دیا. تو آپ نے شادیاں زیادہ کر کے ہر قسم کی عورت سے کس طرح چلنا ہے یہ ہمیں سکھایا. اپنے خاندان میں کی، خاندان سے باہر کی، عرب قوم سے باہر کی، اپنے سے مالدار سے کی، اپنے سے کم سے کی، اپنے ہم عمر سے کی، عمر سے کم سے کی، عمر سے بڑی کے ساتھ کی، غصے والی سے کی، نرم والی سے کی، ہر ایک سے. اور نبھا کے دکھایا کہ آگے آنے والے وقت میں گھر کی زندگی کس طرح گزارنی ہے. چونکہ گھر کی زندگی عبادات سے نہیں بنتی، گھر کی زندگی حسن سلوک سے بنتی ہے، معاشرت سے بنتی ہے، میٹھے بول سے بنتی ہے، درگزر سے بنتی ہے. پھر اس میں جو سب سے نازک رشتہ ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، چاہے وہ اچھا یا برا ہے، بیٹا ہے باپ ہے، یہ رشتہ باقی ہے نہیں ٹوٹ سکتا. لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو اہم ایسا ہے کہ پہلا رشتہ آدم اور حوا میاں بیوی، اور آخری رشتہ دنیا میں بھی میاں بیوی. شادیاں ہو گئیں بچوں کی، بچیوں کی، ماں اکیلی بیٹھی ہے، باپ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور جنت میں بھی پھر میاں بیوی. تو اس رشتے کی اہمیت کے پیش خاطر جتنی آیات اللہ نے اتاری ہیں کسی بھی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں ہیں. اور ہن لباس لکم کہہ کر کتنی خوبصورت
تشبیہ دی ہے کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ بیوی اور خامد ہے، چونکہ یہ میرا لباس ہو یا مفتی صاحب دامت برکاتہم کا لباس ہو، جسم کے سب سے زیادہ قریب۔ اس میں کوئی چیز اگر کہیں کوئی مچھر داخل ہو جائے، مکھی داخل ہو جائے، کوئی تنکا اندر چلا جائے تو تھوڑی سی نا خلش پیدا ہوتی ہے، یعنی اتنا سا بھی کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ جب ازواج مطہرات نے مل کر حضرت فاطمہ کو اپنا بنایا ترجمان کہ جا کے بات کرو کہ عائشہ کو ترجیح دی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمیں پیچھے کیا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ ہدایہ حضرت عائشہ کی باری پر دیتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اور تو باقی ازواج تھوڑا اس کو محسوس کیا۔ تو جب حضرت فاطمہ آئیں تو وہ ایک لحاف میں تھے حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی، تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، کہ یا رسول اللہ ان ازواجک یتکلمن فی بنت ابی بکر۔ عائشہ نے کہا ان پر بھی اثر ہو گیا شکایت سن کر نا، تو وہ لہجہ میں عائشہ کہنے کی بجائے یا ام عبداللہ کہتی، جو عورت بے اولاد ہوتی تھی اس کو عزت کے لیے ام عبداللہ کہتے تھے، تو آپ نے کہا بنت ابی بکر، چبھتا ہوا جملہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا تجھے یہ پسند ہے جس سے تیرا باپ محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرے؟ کہا جی بالکل، کہ پھر مجھے عائشہ سے محبت۔ تو حضرت فاطمہ واپس چلی گئی ہیں، کہا بھائی آپ پہ ہی نبڑ لو، میرے واسطہ کم نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان رشتوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اس میں دین کے احکام بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ہدایہ کی ایک جلد ہے عبادات، باقی 3 جلدیں معاملات ہیں۔ تو آپس میں حسن سلوک اور محبت، ایک چیز کو ہم اپنا لیں کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں، زبان کا بول میٹھا کر لیں، تو ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے، رشتے آباد ہو جائیں گے۔ جو ہم سے پہلے چلے گئے، آپ تو بہت بڑا علمی گھرانہ ہے اور پیچھے نسلوں سے آپ کے گھر میں علم آ رہا ہے، آگے ابھی نواسے میں دیکھا، پوتوں میں دیکھا، اللہ اس کو قیامت تک جاری رکھے۔ میں تو ایک بہت ہی جاہل ذمہ دار خاندان سے اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغ کو ذریعہ بنایا اپنے فضل سے، اور اس طرف رخ پھیرا۔ تو جو آپ سب سے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم 3 دن ضرور لگا لیا کریں، اور آپ مستورات سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں غیبت پہ پابندی لگا دیں، آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ میرے بچے جب تھوڑے سے ہوش میں آئے نا، تو میں نے کہا دیکھو ایک معاملہ تمہارا اور اللہ کا ہے، وہ تم جانو، تمہارا اللہ جانے۔ ایک معاملہ ہمارا اور تمہارا اور عزیز و رشتہ داروں کا ہے، اس میں میری پابندی ہے کہ غیبت نہیں کرنی، نہ میرے سامنے، نہ ماں کے سامنے، نہ آپس میں۔ اس پر میں نے کوئی 10 سال لگائے کہ غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ تو اکثر میرے بچے کہتے ہیں کہ بابا آپ نے ہمیں بہت بڑے جنجال سے بچا لیا اور بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تو آپ مستورات سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں غیبت کو اگر آپ ختم کر دیں تو آپ کا گھر خوشی سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے تو اس پہ حسد کی بجائے اس کے لیے دعا کریں، تو آپ کو کبھی کوئی کسی قسم کی رنجش نہیں ہوگی۔ یہ چند ایک گزارشات ہیں، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ مفتی صاحب دعا فرما دیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا، آپ ہی دعا فرما دیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر
لعبدك الصالح محمد رفیع ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به منه اللهم أبدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله وأهلا خيرا من أهله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اے رب کریم اے ذو الجلال والاکرام، تیرے نیک بندوں کے بارے میں تو ہم پہلے ہی بڑے یتیم اور فقیر ہیں، جب تیرا کوئی نیک بندہ اٹھتا ہے تو پوری امت کا وہ دکھ بن جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ علم بھی ہو، اس کے ساتھ تقوی بھی ہو، اس کے ساتھ کیا کیا صفات ہوں۔ یہ دونوں بھائی شمس و قمر ہیں ہمارے، ایک کو تو نے بھلا لیا، باقی کی زندگی میں برکت عطا فرما، امت کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے ساتھ ان کا حشر فرما، اور ہم سے بھی راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 40 سَنَةً عَافَيْتُهُ